نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات زندگی ہی قیامت تک کے لیے شعار و معیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ یوم ولادت سے لے کر روز رحلت تک کے ہر لمحہ کو قدرت نے لوگوں سے محفوظ کرا دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متوالوں نے محفوظ رکھا ہے اور سند کے ساتھ تحقیقی طور پر ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جامعیت، اکملیت ہر قسم کے شک و شبہ سے محفوظ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کو معلوم کرنے کی تکلیف بھی نہیں کرتے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپس میں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ قریش کو کسی نے بلند آواز سے قرآن نہیں سنایا، ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر کفار کا ظلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں سناؤں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی کہ آپ کے بارے میں ہمیں اندیش ہے کہ وہ لوگ آپ کو اذیت و تکلیف دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کا قوم قبیلہ طاقتور ہو جو اسے مشرکین سے بچا بھی سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعونی فإن اللہ سیمنعنی منہم، چھوڑو مجھے جانے دو، اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے ان سے بچا لیں گے۔ چنانچہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت قریش کے پاس گئے اور بلند آواز سے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع فرمائی۔ قریش نے کچھ تامل کیا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، جو محمد لے کر آئے ہیں قرآن کریم اس کو پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے اٹھے، یضربون وجہہ وہو مستمر فی قراءتہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر زور زور سے پیٹنے لگے اور آپ بھی برابر سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے سورہ کا اکثر حصہ تلاوت کر لیا۔ جب آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے پاس واپس آئے تو آپ کی یہ حالت تھی کہ قریشیوں نے آپ کے چہرے کا چمڑا ادھیڑ دیا تھا۔ نمبر 7، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو غفار، غین کے نیچے زیر ہے، سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام سکھلایا، میں نے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ لیا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ان ارید ان اظہر دینی، اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنی دین اسلام قبول کرنے کا کھلے عام اظہار کروں، کیونکہ مشرکین حرم میں بتوں کی عبادت کرتے تھے جو کہ سراسر غلط تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے جو کہ سراسر حق تھا۔ وجہ ظاہر ہے کہ بیت اللہ مرکز توحید ہے، نہ کہ شرک کی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انی اخاف اللہ علیک ان تقتل، اس حوالے سے مجھے آپ کے قتل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض لوگ اس اجازت کو خودکشی کی اجازت پر معمول کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی والد اپنے بیٹے سے کہے کہ گاڑی نہ چلاؤ،
مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، لیکن بیٹا یقین دہانی کراتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں، گاڑی صحیح چلاتا ہوں، آپ تسلی رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ والد اپنے بیٹے کو گاڑی دے دیتا ہے، خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بیٹا اسی میں فوت ہو جاتا ہے تو کوئی بھی والد کو قاتل نہیں کہے گا، کیونکہ روکنا احتیاط کی وجہ سے تھا اور گاڑی دے دینا ضرورت کی وجہ سے تھا۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، وہاں قریش جمع تھے۔ انہوں نے ان سب کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قریشیوں نے جب یہ سنا تو میری طرف لپکے مجھے مارتے مارتے سرخ بت کی طرح لہو لعان کر دیا اور اپنے خیال میں مجھے قتل کر کے چھوڑ دیا۔ نمبر 8، حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم۔ حضرت حارث بن ابی حالہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ربیب بیوی کے سابقہ شوہر کے بیٹے کو کہتے ہیں، یعنی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پرورش تربیت میں تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد حرام میں دعوت اسلام دے رہے تھے۔ قریشیوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس قدر مارا کہ قریش کے مارنے کی آواز آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر تک سنائی دی۔ کو بچانے کے لیے دوڑے ہوئے فَعَطَفُوا عَلَيْهِ فَقُتِلَ، قریشی ان پر جھپٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ آپ وہیں شہید ہو گئے۔ آپ پہلے وہ مسلمان مرد ہیں جو اسلام کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اسلام میں پہلا شہید ہونا الگ بات ہے اور اسلام کی کسی جنگ میں پہلا شہید ہونا الگ بات ہے۔ نمبر 9، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشرکین نے بہت ظلم کیے۔ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مشہور سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، شدید گرمی پڑتی تھی، تو امیہ بن خلف نے مکہ کی اس وقت کی شہری عبادت سے نکال کر پتھریلی زمین میں لے آتا، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدري ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك الملأ أحد أحد۔ پھر حکم دیتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر بھاری پتھر چٹان رکھ دی جائے تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتا، اللہ کی قسم جب تک تم محمد کے دعوی نبوت کا انکار نہیں کرو گے اور لات عزا بتوں کے نام ہے کی عبادت نہیں کرو گے، اس وقت تک اسی عذاب میں رہو گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب دھوپ کی گرمی سے لوہے کا لباس تپنے لگتا ہوگا تو عرب میں سورج کی تپش اور اس پر وزنی پتھر، سورج کا آگ برسانا، آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اور قربان جائیے آپ کی ایمانی استقامت پر، آپ کے دل پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اس طرح گھیر کر چکی تھی کہ اتنی سخت تکالیف کے باوجود، اتنی سخت گرمی کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا بلکہ ڈٹ کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں توحید پر اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے فرماتے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس سلسلے میں ان سرداران قریش کی عظمت و برتری کا قطعاً لحاظ نہ رکھا کہ جو ہر لمحہ انہیں دوبارہ کفر کے اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ آپ کا صبر و استقامت سے اسلام پر ڈٹ جانا ان سرداران قریش کے منہ پر گویا ایک تمانچہ تھا، کیوں قریش کی عظمت کا سکہ تو پورے عرب پر تھا اور اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر مشرکین نے بہت ظلم کیے، لیکن آج کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو، اگر وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخر میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے اکارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخر قائل ہی نہیں۔
جو میری جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پھر تامل سے سمجھایا، تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کے گر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور آپ کو ان سے خرید کر آزاد کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو، تو یار غار نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ نمبر 10، حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم۔ حضرت ابو فقی صحیح تلفظ اس کا کاف کے فا پر پیش ہے اور کاف پر زبر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشرکین نے بہت ظلم کیا۔ آپ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ ایک مرتبہ امیہ بن خلف نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسی باندھی اور آپ کو گھسیٹ کر سخت تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا، پھر جول نامی بت کے سامنے لے گیا اور کہا، الیس ھذا ربک، کیا یہی تیرا رب نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ربی خلقنی و خلقک، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بھی پیدا کیا اور تجھے بھی۔ اس پر امیہ بن خلف کو غصہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے گلہ گھونٹنا شروع کیا۔ اتنے میں امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف وہاں نکلا اور امیہ بن خلف سے کہا، زدوا عذابا حتی یاتی محمد فیخلصہ بسحری، اسے مزید اذیت دو یہاں تک کہ خود محمد اس کو اپنے العیاذ باللہ جادو کے ذریعے چھڑانے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی گئی، جس کی وجہ سے آپ کی حالت یہ ہو گئی، فَضَلَعَ لِسَانُهُ فَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ مَاتَ۔ شدت تکلیف کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر کو نکل آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی تکلیف دی جاتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے تکلیف دینے والوں نے یقین کر لیا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ یہ تھی اس وقت کے حالات کی ایک چھوٹی سی جھلک، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر ظلموں سے تم تشدد اور صعوبتوں کو برداشت کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے استقامت علی الدین کا ایسا مظاہرہ کیا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ قریش کی پیشکش۔ مشرکین مکہ نے جب سارے ظلم و ستم کر کے دیکھ لیے اور اس بات پر کھلی آنکھوں مشاہدہ کر لیا کہ ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دعوت سے مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو چند سردار اکٹھے ہوئے، جن میں ابو جہل، عقبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب کے نام نمایاں ہیں۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مال و دولت، عزت، عورت، سرداری، بادشاہت کی پیشکش کی جائے۔ گفتگو کے لیے قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا، جو سحر، کہانت اور شعرگوئی میں بڑا نام رکھتا تھا۔ عقبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، ہم آپ کے اعلیٰ حسب و نسب اور لائق فائق ہونے کے قائل ہیں، لیکن افسوس کہ آپ نے نئی بات کہہ کر پوری قوم میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ ہمارے معبودوں کی برائیاں بیان کرتے ہو، ہمارے آبا و اجداد کو احمق نادان کہتے ہو، اس لیے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہیں، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخالف کی بات کو توجہ سے سنا جائے اور اپنی بات کو واضح طور پر پیش کیے جائے، دوران گفتگو کسی کی بات کو نہ ٹوکا جائے۔ عقبہ کہنے لگا، اے میرے بھائی، آپ کا ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر آپ کے لیے اتنا مال دولت اکٹھا کریں گے کہ بڑے سے بڑا رئیس بھی آپ کی برابری نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم شادی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ حکومت ریاست چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کو بھی تیار ہیں۔ اگر آپ پر کوئی آسیب وغیرہ ہے تو ہم آپ کا علاج کرانے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دو ٹوک موقف۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے عقبہ کی خاموش ہونے پر حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ جب آپ تلاوت فرما رہے تھے
تو اس وقت عتبہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکی ہوئے توجہ سے سنتا رہا۔ جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر وہ اب بھی منہ موڑے رکھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عاد ثمود پر آئی تھی۔ تو عتبہ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا اور صلہ رحمی کا حوالہ اور قسم دیتے ہوئے کہا ان پر رحم فرمائے۔ عتبہ کو ڈر لگا کہ کہیں عاد ثمود طرح ہم پر بھی ابھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عقبہ جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ لیا، تم نے سن لیا، اب تم اختیار ہے۔ عقبہ پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کریمانہ تلاوت اور گفتگو کا بہت گہرا اثر ہوا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو ابو جہل نے اسے دیکھتے ہی کہا عقبہ صاحب بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عقبہ نے کہا میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اللہ کی قسم وہ شعر نہیں، سحر نہیں، کہانت نہیں، کیونکہ میں خود ان تمام چیزوں کو اچھی طرح جاننے والا ہوں، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ میری بات مانو تو محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب نے محمد کو ہلاک کر دیا تو تمہیں کسی کی فکر کی ضرورت نہیں، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر محمد عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری قوم کے ہیں۔ قریش نے کہا اے ابو الولید، محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ آج اپنے اطراف میں ایک سرسری نگاہ دوڑائیے، ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی بستی ایسی نہ ملے گی جہاں اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ یہ سوال بھی ذہن میں اپنا سر اٹھاتا ہے کہ آخر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے اٹھنے والی اسلام کی یہ دعوت اتنی دور دراز علاقوں تک کیسے پہنچ گئی؟ اس کا واضح، آسان اور مدلل جواب ان کتب سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جن میں ہمارے اسلاف کے کارنامے قیامت تک آنے والوں کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر دین کی خاطر قربانی کا احساس، شعور پیدا فرما رہے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ سب باریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد آنے والوں کی قربانی کا نتیجہ ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دن رات دعوت کا نتیجہ ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثار یہ نفوس قدسیہ مختلف انداز سے دین کی خاطر قربانیاں نہ دیتے تو یقیناً دین کی یہ ترقی بھی نظر نہ آتی۔ بہت ہی بہتر اور خیر کی بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور اپنے ان اسلاف صحابہ کرام کی قربانیوں کے بارے میں تفصیلی طور پر جان کر اپنی ذات میں بھی اس کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تبلیغ دین کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 43 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔